السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستے ہوئے حویلی سے باہر نکل رہی تھی۔ گیٹ کے اندر داخل ہوئے حسن شیرازی کی پراڈو دیکھ کر اس کا حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ اس نے نفرت سے منہ پھیرا اور فوراً ہی اپنے چہرے کو چھپانے لگی۔ اس کی سہیلی کے بھائی کی شادی تھی۔ تایا جان سے اس نے بڑی مشکل سے پرمیشن لی تھی۔ حویلی کے سب بڑے اس کو اجازت دینے کے لیے تیار تھے۔ وہ بہت زیادہ پرجوش تھی کیونکہ زندگی میں پہلی بار وہ کسی پرائی شادی میں جا رہی تھی۔ حسن شیرازی اس کو دور سے ہی پہچان چکا تھا۔ اس کے قریب آ کر رکا، باقی سب کو نظر انداز کر کے دو ٹوک انداز میں اس سے سوال کیا، کہاں پر جا رہی ہوں؟ وہ سائیں جی، اس نے اپنی نگاہیں جھکا رکھی تھیں۔ لہجے میں احترام آ گیا تھا جو کہ اس کی مجبوری تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ کبھی بھی اس سے عزت سے بات نہ کرتی۔ جو سوال پوچھا ہے مجھے سیدھا سیدھا اس کا جواب دو، بکری کی طرح میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سہیلیوں کے سامنے اس قدر عزت افزائی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سب سہیلیاں اس کی زندگی کو آئیڈیل زندگی تصور کرتی تھیں۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ حویلی میں ایک پرسکون اور آزاد زندگی گزار رہی ہے۔ کسی چیز کی کوئی کمی ہی نہیں ہے، ہر چیز اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی جاتی ہے۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ انم تو دل میں کچھ اور ہی سوچتی ہے۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ کب قید خانے سے بھاگ جاتی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے کمرے میں جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا بلکہ لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، کیونکہ اس کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس نے انم کا موڈ بری طرح سے سپوائل کر دیا تھا۔ یار یہ تو کتنا ہینڈسم ہے، اس کی سہیلی ساجدہ جو کہ اس سے تھوڑا پیچھے ہی کھڑی تھی، حسن شیرازی کی مسکولین براڈ بیک دیکھ کر ستائش بھرے انداز میں بولی تھی، زہر دے دو اس کو، میرے بس میں ہو تو اس کو جان سے مار دو، زندگی عذاب کر کے رکھ دی اس نے میری۔ کیا ہو گیا یار، تم جا کر ان سے ریکویسٹ کر لو۔ اس سے ریکویسٹ کرتی ہے میری جوتی، اس کے سامنے جھکنے سے اچھا ہے کہ میں خود کو زہر دے کر مر جاؤں۔ کیا مطلب، اب تم ہمارے ساتھ نہیں جا رہی ہو؟ نہیں، میں تم لوگوں کو اسی چیز کے بارے میں ہی بتا رہی تھی، کیونکہ حویلی میں کچھ بھی حسن شیرازی کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ جس بات سے وہ انکار کر دے گا مجال ہے جو کوئی اس کام کو انجام تک پہنچا دے۔ اس کی سہیلیاں خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھیں جبکہ وہ وہیں لان میں ہی کھڑی تھی۔ کبھی اس گیٹ کو دیکھتی جہاں سے تھوڑی دیر پہلے وہ انسان داخل ہوا تھا جس نے اس کی زندگی کی خوشیوں کے سامنے فل سٹاپ لگا دیا تھا، اور کبھی آسمان کو دیکھتی ایک امید بھری نظر سے کہ ہو سکتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یا اللہ، میری شادی کر دے، لیکن میری شادی کسی ایسے انسان سے کرنا جو آزاد خیال ہو، جو چھوٹی ذہنیت کا مالک نہ ہو، جو اپنی بیوی پر پابندی نہ لگاتا ہو، اس کو اعتماد میں لیتا ہو اور اس پر بھروسہ کرتا ہو۔ یہ کہہ کر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی تھی اور سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ یہ سب کچھ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ یہاں پر تم بہت ظلم ہو رہا ہے؟ کاٹدار مردانہ آوازیں سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اس آواز کو تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے، مجھے یہ سب کچھ انہیں بتانے یا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عدد دماغ سے اور دو آنکھوں سے نوازا ہے، وہ سب کچھ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سوچ بھی سکتے ہیں۔ اتنا تو گاؤں کے افراد کو بھی پتہ ہوگا
کہ یہاں پر عورت کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ زبان درازی مت کرو ورنہ زبان گدی سے کھینچ نکالوں گا۔ آپ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ عورت پر ہاتھ اٹھانے کے علاوہ آپ کو آتا ہی کیا ہے؟ یہ سن کر وہ عجیب سے دل فریب انداز میں مسکرا تھا، مضبوط قدم اٹھاتا ہوا عین اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم سے تمہاری ساری خوشیاں چھین سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو۔ تمہارے لبوں سے یہ مسکراہٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ مسکرانا تو میں نے اس دن ہی چھوڑ دیا تھا جس دن آپ کی اصلیت مجھ پر واضح ہو گئی تھی۔ اسی وقت ہی حسن شیرازی کا ہاتھ ٹوٹا مگر ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے ایسے ہاتھ اٹھا سکتا تھا، وہ بھی اس وقت جب وہ باہر کے مردوں کو اسی بات پر ہی سزا دیتا تھا۔ یہی کسر رہ گئی تھی، اس کو بھی پورا کر لیں۔ یہ کہتی ہوئی دوپٹہ اپنے چہرے میں دباتی، اپنی سسکیوں کو روکتی وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ غصے سے اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تمہارا دماغ تو میں بہت جلد ٹھکانے پر واپس لاتا ہوں۔ تم جو آج کل ہواؤں میں اڑنے لگی ہو، مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ فکر مت کرو، تمہارے ساتھ ساتھ اس کے بھی پر کاٹوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے حویلی سے باہر چلا گیا تھا۔ کچھ ضروری کاغذات اٹھانے کے لیے وہ حویلی واپس آیا تھا۔ اگر وہ اس کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی نکل جاتی تو شاید حسن شیرازی کو کبھی پتہ ہی نہ چل سکتا، مگر اس کی قسمت بھی ایسی تھی۔ جب وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتی تھی تو اس کو لگنے لگتا تھا کہ اس کی قسمت بھی حسن شیرازی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، اور یہ سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ میں اس انسان سے اب بدلہ لے کر رہوں گی۔ یہ آخر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ سردار ہوگا گاؤں کا۔ میں اسے جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھتی ہوں۔ اس کے سامنے تو تمہاری زبان کو تالا لگ جاتا ہے۔ بشما نے اس کی حالت پر لطف اندوز ہوتے ہوئے اسے کہا تھا۔ تالا نہیں لگتا ہے، تایا جان کی وجہ سے لحاظ کر جاتی ہوں۔ اگر تایا جان اس حویلی میں موجود نہ ہوتے اور اگر وہ اس گاؤں کا سردار نہ ہوتا تو تم دیکھتی کہ میں اس کا کیا حشر کرتی۔ ویسے تم اس سے بدلہ لے سکتی ہو، اگر تم اس کی بیوی بن جاؤ تو اس کی زندگی آٹومیٹکلی جہنم بن جائے گی۔ وشما بی بی، مجھے اس کی زندگی کا تو نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر میرا اس سے نکاح ہو جاتا ہے تو میں ایک سائیکو پیشنٹ بن جاؤں گی۔ ساری زندگی پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ ٹکراتے مارتے رہوں گی اور ایک دن ٹکرے مار مار کر سر کھول کر مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر گر گئی تھی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وشما کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اچانک سے جذباتی ہوگی۔ ارے ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ بھاگی اس کے پاس، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہاں سے دور چلی جاؤ۔ تم دعا کرو نا کہ میری شادی خاندان سے باہر ہو جائے۔ ایسا ہی ہوگا، یقین مانو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے لیے کتنی دعائیں کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وشما نے پیار سے اس کے گال کھینچے تھے۔ اچھا باقی ساری باتیں چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ اسے کیسے بدلہ لینے کا ارادہ ہے۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، اب تم دیکھو کہ ہوتا کیا ہے۔ اب اس کا برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسی جگہ پر لے جا کر ماروں گی جہاں پر اس کو پانی بھی نہیں ملے گا۔ واہ واہ میری شیرنی، تو کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیڈ لگ رہی ہے۔ ضرور تم نے کوئی بڑا پلان بنایا ہوگا، لیکن معذرت مجھے اس سے دور رکھنا۔ تم سے زیادہ مطلبی عورت میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ اپنا جب کام نکلوانا ہوتا ہے تو فوراً سے میرے پاس آ جاتی ہو، میری منتیں کرنے لگتی ہوں، اور اب جب مجھے تمہاری ضرورت ہے، دیکھو میری بات سنو، میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، تم ایک شاطر عورت ہو۔ اس طرح کے معاملات سے کیسے نکلنا ہے یہ تو تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ انم کے کندھے کو تھپکتی اسے تسلیاں دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ اب اگر تم میرے پاس آئے اور مجھے کوئی کام کہا تو پھر میری طرف سے بھی صاف انکار سمجھنا۔ یہ کہہ کر وہ تن فن کرتی پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اور رکو رکو رانی، کہاں پر جا رہی ہو؟ اور یہ سب کچھ کس کے لیے کر جا رہی ہوں؟ دراصل صاحب جی کا کھانے کا موڈ ہو رہا ہے، ان کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ پیٹو کہیں کا 24 گھنٹے کھاتا پیتا رہتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کرے کہ اس کا بڑا سا پیٹ نکل آئے، لڑکیاں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ وہ رانی کے سامنے شروع ہو گئی تھی۔
ارے بیگم صاحبہ کیا ہو گیا آپ کو؟ صاحب کو بددعائیں کیوں دے رہی ہیں؟ صاحب کی چمچی چپ کرو. کیا تم کالی مرچوں کے بغیر یہ سب کچھ لے کر جا رہی ہو؟ ٹرے میں کھیر کا باؤل تھا، اس کے ساتھ ہی وہاں پر بیانی کی پلیٹ تھی. جاؤ جا کر میٹھی چٹنی اور پیسی ہوئی کالی مرچیں لے کر آؤ. بیگم صاحبہ کہیں آپ جو بولا ہے وہ کرو ورنہ کل اس حویلی سے باہر نکالوا دوں گی. نہیں نہیں بیگم صاحبہ ایسے مت کیجیے گا، آپ جانتے ہیں کہ میری چھوٹی چھوٹی 3 بچے ہیں. پچھلی بار تو تم نے کہا تھا کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں. یہ مہینے کے اندر ہی تمہارے بچوں کی تعداد کیسے بڑھ گئی؟ رانی بری طرح سے بوکھلا گئی تھی. سبھی جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بولنے کی عادت میں گرفتار ہے، لیکن چونکہ وہ کام اچھا اور صاف کرتی تھی اور اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ بھی تھا، اس وجہ سے دادی جان نے اسے حویلی پہ کام پر رکھا ہوا تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ کب کا اس کو فارغ کر چکی ہوتی. وہ ٹرے لے کر وہاں پر آ گئی تھی. اب جا کر نمک بھی لے کر آ. بیگم صاحبہ آپ کرنا کیا چاہتی ہیں؟ کیا ہو گیا یار، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ نہیں بیگم صاحبہ، یہ کہہ کر اس نے فوراً ہی اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ پر بہت زیادہ یقین کرتی ہوں. اب کی بار وہ تھوڑی سی نرم پڑی تھی. اس میں پسی ہوئی کالی مرچیں کھیل میں ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کر دیا تھا اور میٹھی چٹنی اس نے چاولوں کی 2 تہوں سے نیچے رکھی ہوئی تھی اور پھر اس کے اوپر چاول پھیلا دیے تھے. اب آئے گا اس کو مزہ. اس کی لیٹ نائٹ کریونگ تو میں بہت ہی اچھے طریقے سے پوری کرتی ہوں. یہ کہہ کر وہ ٹرے اٹھا کر تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں گئی. جلدی سے یہ پکڑو، مجھے دادی جان بلا رہی ہیں. ارے بیگم صاحبہ نمک کا کیا کروں؟ میرے سر پر ڈال دو. یہ کہہ کر وہ ہنستی وہاں سے چلی گئی تھی. رانی نے دیکھا کہ تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ بہت زیادہ دکھی تھی، لیکن اب ایک دم سے اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا. اس نے وہ کھانا چیک کرنا چاہا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ اگر حویلی کے کسی اور ملازم نے دیکھ لیا تو اس کی شامت آ جائے گی. ٹرے لے کر وہ دشمن جان کے کمرے میں پہنچی تھی، جو کہ معمول کی طرح کتاب پڑھنے میں مصروف تھا. اتنی دیر کیوں لگا دی ہے تم نے؟ اس نے کل رات سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور ابھی اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی. آج پورا دن ہی وہ گاؤں میں ایک چکر لگا رہتا رہا، جس کی وجہ سے وہ حد سے زیادہ تھکا ہوا بھی تھا. رانی نے سب کچھ اس کے سامنے سیٹ کیا تھا اور اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی. کیا تم نے کھانا کھا لیا؟ اس نے نارمل سے نرم انداز میں پوچھا تھا. جی صاحب جی، میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے، قسم خدا کی. جب سے یہاں پر آئی تو پھر میرا منہ کیوں دیکھ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے. کیا تمہیں یہاں سے بھیجنے کے لیے بھی مجھے تمہارے لیے لیٹر ایشو کروانا پڑے گا؟ نہیں صاحب جی. وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی. شرمندگی کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا. اتنا تو اس کو اندازہ تھا کہ حویلی والے سبھی کڑوی زبان کے مالک ہیں، یا پھر صرف وہ 2 لوگ ہی تھے جن کی زبانیں حد سے زیادہ تلخ تھیں. لیکن ان کے پیچھے بھی ان کے اپنے پرسنل ریزنز ہیں. جیسے اس نے کھیر کی پہلی چمچ لی تھی، اس کو الٹی آنے لگی تھی. وہ تیزی سے واش روم میں گیا اور اسپیڈ آؤٹ کر دیا تھا. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ حلق کے بل دوڑایا تھا. آج سے پہلے کسی نے بھی اس کے ساتھ اس طرح کی شرارت نہیں کی تھی. اس کے سب سے پہلے خیال انم کا آیا تھا. نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی. وہ ایسا کیوں کرے گی؟ کیا اس کو اندازہ نہیں ہے کہ مجھے یہ چیزیں کس طرف غصہ دلاتی ہیں؟ اس رانی کا تو دماغ میں سیٹ کرتا ہوں، پتہ نہیں اس کا دماغ کہاں پر رہتا ہے. اس نے واپس رانی کو اپنے کمرے میں بلایا تھا. صاحب جی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی، کھیر تو بہت ہی میٹھی تھی، سب لوگوں نے بہت زیادہ تعریف کی ہے. تو کیا اس میں کالی مرچیں میں نے ڈالی ہیں؟ وہ غراتے ہوئے بولا تھا. رانی کی سمجھ میں ساری کہانی آ چکی تھی. صاحب جی، مجھے نہیں پتا کیا آپ میری بات کا یقین کریں گے یا نہیں، لیکن یہاں پر آنے سے پہلے وہ چپ کر گئی تھی. آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر کسی کی ہی یہ راز ہے جن کو اپنے سینے میں چھپا کر رکھنا میرا فرض ہے. وہ لوئل بننے کی ناکام ایکٹنگ کر رہی تھی. اس کی ایکٹنگ اس وقت فلاپ ہوئی تھی جب اس نے اپنا بٹوا نکالا تھا. رانی نے بے ساختہ اپنے لبوں پر زبان پھیری تھی اور اپنے ہاتھوں کو بے چینی سے مسلا تھا. یعنی آج پھر سے اس کی لاٹری نکلنے والی تھی. وہ ہمیشہ ایسے ہی تو کرتی تھی، ایک انسان کی شکایت دوسرے انسان کو لگا کر پیسے وصول کر لیتی تھی. اس نے جیب سے 5,000 کے 2 نوٹ اس کے حوالے کیے تھے. اور صاحب جی، آپ کا دل بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر سارے پیسے دے. جو پوچھا ہے مجھے سوال کا جواب دو، اور اب مجھے سچ سچ بتانا. اگر تم نے جھوٹ بولا
تو پھر نہیں صاحب جی، میں آپ کو بالکل سچ بتا رہی. یہاں پر جب آپ کمرے میں داخل ہونے لگے تھے تو بی بی صاحبہ نے مجھے روک لیا تھا. انم صاحبہ؟ رائٹ، وہ تصحیح کرتے ہوئے بولا. جی جی بالکل رائٹ صاحب جی. یہ سن کر اس نے گھوڑی سے نوازا تھا. وہ معذرت کرتی ہوئی، اصل میں مجھے اتنی انگلش آتی ہے. وہ دماغ خراب کرنے میں بھی کمال مہارت رکھتی تھی. چپ کرو، جو پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دو. جی صاحب جی. تو انہوں نے مجھے کالی مرچیں اور میٹھی چٹنی لانے کے لیے کہا تھا. ابھی تک اس نے بریانی نہیں رکھی تھی. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بریانی میں میٹھی چٹنی ڈالی ہے. اور اگر ایسا نہ ہوا رانی، تو پھر تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اس نے جیسے ہی چاولوں کو مکس کرنا شروع کیا تو لال رنگ کی چٹنی پوری ٹرے میں پھیل گئی. دیکھا صاحب جی، میں آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی، مگر آپ کو تو مجھ پر یقین ہی نہیں ہے. جاؤ اب یہاں سے ٹرے اٹھا کر لے جاؤ. صاحب جی، آپ کے لیے دوبارہ نہیں، بس تم اپنی زبان کو لگام دینا، کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتانا. یہ بات ہم دونوں میں ہی رہنی چاہیے. جی صاحب جی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. بس آپ مجھے خوش نہیں رہی، میرا مطلب کہ آپ بس خوش رہیں، میں بھی خوش رہوں گی. یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. لالچی عورت، وہ اس کو دل ہی دل میں برا بھلا کہنے لگا تھا. وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر لیٹا ہوا تھا. تمہارا دماغ تو میں ایسی جگہ پر لے جا کر سیٹ کروں گا جس کے بارے میں تم نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا. وہ چھوٹی سی لڑکی کو اپنے دماغ میں امیجن کرتے ہوئے اسے باتیں کر رہا تھا. بدلے کے طور پر اگلا سارا دن ہی وہ اس لڑکی سے کام کرواتا رہا تھا. اس نے اسے کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر جس انداز میں اس کو ذلیل کر رہا تھا، انم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پکڑی گئی ہیں. یار، کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اس کی کوئی کمزوری لگ جائے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نمبر کا ٹھرکی انسان ہو. تم نے تو خود ہی کہا تھا کہ وہ شہر یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جاتا ہے. میمونہ، جو کہ تھوڑی ہی دیر پہلے اس ظالم انسان کی عتاب کا نشانہ بن کر آئی تھی، یعنی جس کے ڈائجسٹ اس نے ردی میں پھینکوا دیے تھے، وہ اب انم کے ساتھ بیٹھی ہوئی پلاننگ کر رہی تھی. ہاں، ہو بھی سکتا ہے. ویسے بھی ان سرداروں کا کوئی بھروسہ ہے؟ جو پسند آ جائے اس کو ہی حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن انہیں کبھی تمہیں حاصل کرنے کی کوشش تو نہیں کی. میں کون سا ان کی محبت ہوں، اور اللہ بچائے مجھے ایسی محبت سے. انم نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا. میرے دماغ میں اس وقت بہت ہی سالڈ سا خیال آ رہا ہے، مگر میرا دل بھی گھبرا رہا ہے کیونکہ ہم پکڑے جا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک موبائل بھی چاہیے ہوگا. ابھی اس نے نام ہی لیا تھا کہ انم نے تکیے کے نیچے سے اپنا آئی فون 15 اس کے سامنے رکھا. او مائی گاڈ، انم، تم نے یہ موبائل کہاں سے لیا؟ کیا سردار کو اس بارے میں پتہ ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ مجھے سجاد نے لا کر دیا ہے. وہ اپنے لبوں پر ہلکی سی مسکان سجاتے ہوئے بولی تھی. کچھ دن پہلے اس کی سالگرہ تھی. حویلی میں تو سالگرہ منانے کا رواج نہیں تھا، مگر سجاد، جو کہ اس کے تایا جان کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ہمراز بھی تھا، ان دونوں میں کافی چیزیں کمبین تھیں اور اچھی دوستی بھی بہت تھی. خاندان میں چونکہ بہت سے ایونٹس آتے رہتے تھے، اسی وجہ سے وہاں پر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا بھی کافی زیادہ لگا رہتا تھا. یہ ابھی محترم حسن شرازی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، مگر پھر وہ اپنے تایا جان کی وجہ سے خاموش ہو جاتا تھا. تو پھر ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ہم ان کے نمبر پر فیک یا پرینک کال کریں گے، پھر ان کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کی آواز سن کر کس حد تک پگھلتا ہے. اور یہ کال انہیں کون ملائے گا؟ یار، میرے پاس میری بہت سی سہیلیاں ہیں، تمہیں تو پتہ ہے کہ ان کی آواز بھی کتنی حسین ہے. عورت کی آواز پیاری ہو اور وہ ٹھہر ٹھہر کر بولے، مرد پاگل نہ ہو جائے. وہ یہ کہہ کر میمونہ کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر زور زور سے ہنسنے لگی تھی. محترمہ، دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صاحب لوکیشن ٹریک کر کے بیٹھے ہوں اور ہم پھر سے تایا جان کے کمرے میں اپنی عزت افزائی سن رہے ہوں. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یار، تم اتنا زیادہ کیوں سوچ رہی ہو؟ اور کس کے پاس اتنا وقت ہوگا؟ ہم بس چھوٹی سی کال کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیسے برتاؤ کرتا ہے. بس پھر جو بھی اس نے کہا ہم وہ ریکارڈ کر لیں گے. میں سجاد سے کہہ کر وہ ریکارڈنگ تایا جان کو سنوا دوں گی. ان کو بھی بتاؤں گی کہ جس پوتے کو وہ حد سے زیادہ شریف سمجھتے ہیں وہ کس قدر گھٹیا ہے. اور اگر وہ ہمارے جال میں نہ آیا تو
تو پھر کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے، ہمیں کون سا پلانس کی کمی ہے۔ وہ یہ کہہ کر بے شرمی سے ہنسنے لگی تھی، جبکہ میمونہ بھی اب کھل کر مسکرا دی تھی۔ ان دونوں نے ہاتھ ملا لیا تھا۔ نادیہ اور ان کی دوسری کزن بس ان کے پلان پر افسوس سے ان کے چہروں کو دیکھا کر رہ گئی۔ کل روتی ہمارے پاس نہیں آنا کیونکہ ہم لوگ تمہارے آنسو صاف کرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، پتہ ہے آپ لوگ غدار ہیں، وہ تو تمہیں بعد میں پتہ چلے گا کہ کون غدار ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جبکہ وہ اور میمونہ تیزی سے حویلی سے باہر نکل آئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم ان سے چھپ کر حویلی سے باہر جا سکتے ہیں؟ ہاں ہاں بھروسہ رکھو، اس نے میمونہ کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو کہ خفیہ تھا، اور اس بارے میں صرف اور صرف سجاد کو اور انم کو پتہ تھا۔ تم نے مجھے پہلے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا یار؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی انجوائے کر لیتی۔ چپ کرو، زیادہ باتیں مت کرو۔ تھوڑی حفاظت پر چوکیدار کھڑا ہوگا، اگر اس کو علم ہو گیا تو پھر ہماری شامت آ جانی ہے۔ وہ دونوں ہی محتاط انداز میں حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ توبہ توبہ، کس قدر پابندیاں ہیں، دل کرتا ہے کہ یہاں سے شہر چلی جاؤں۔ جب اپنے چچا جان کی لائف دیکھتی ہوں تو میرا اتنا دل کرتا ہے کہ مجھے بھی میرے چچا جیسا شوہر ملے۔ دیکھو تو انہوں نے اپنی بیوی کو کتنا خوش رکھا ہوا ہے، نہ ہی وہ تایا جان کی طرح ان پر پابندیاں لگاتے ہیں اور نہ ہی ان کو کچھ کہتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، جہاں پر جی چاہتا ہے آتی ہیں جاتی ہیں۔ یار میں تمہاری ساری باتیں سمجھتی ہوں، لیکن دیکھو ہمارے بھائی جو بھی کرتے ہیں ہماری بہتری کے لیے ہی کرتے ہیں۔ یار تم اس کے خلاف ہو چکی ہو، حسن شرازی کا حق تھا، تم نے ایک بھی بات کی تو پھر میں تم سے دوستی توڑ دوں گی۔ ٹھیک ہے میں چپ ہو گئی ہوں، لیکن کیا میں ایک چھوٹی سی بات کر سکتی ہوں؟ ایک چھوٹی سی بات؟ وہ مسکینوں کی طرح انم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ بولو، سن رہی ہوں، اس نے اب کی بات ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا تھا۔ گاؤں کا ماحول تمہیں پتہ ہے اور یہاں پر سرداروں کے حالات بھی تمہیں پتہ ہے۔ گاؤں میں کتنے ایسے خاندان ہیں جو ہمارے خاندان کے دشمن ہیں، اور اگر ان کے بس میں ہو تو ہمارے خاندان کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ حسن شرازی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہمارے خاندان کی عورتوں کے بارے میں بات کرے، اور جس طرح کی آزادی کی تم بات کر رہی ہو یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جہاں تک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا سوال ہے تو اس میں تم سے وعدہ کیا ہوا ہے، 1 سال کے بعد وہ تمہارا داخلہ کروا دے گا۔ پچھلے سال بھی اس نے ایسا ہی کہا تھا۔ مجھے اب اس پر اعتبار ہی نہیں ہے، متنفر سے بولی تھی اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی تھی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم خوش رہو تو تمہیں حسن شرازی پر یقین کرنا ہوگا۔ میرے پاس اس کے علاوہ تمہیں بتانے کے لیے دوسرا کوئی حل نہیں ہے۔ تم یہ حل بھی اپنے پاس رکھو، اس پر کبھی بھی یقین نہیں کروں گی، کیونکہ اس نے ہمیشہ ہی میرے یقین کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ چونکہ وہ آگے چل رہی تھی اس وجہ سے میمونہ اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو نہیں دیکھ پائی تھی، جیسے اس نے بے دردی سے صاف کر دیا تھا۔ تم ٹھیک تو؟ ہاں مجھے کیا ہوگا؟ اس کی آواز بھر آ گئی تھی، جس کی وجہ سے میمونہ نے فوراً سے اس سے سوال پوچھا تھا، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ کوئی ایسی بات جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا اور وہ تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ بہت سی باتیں تھیں جنہوں نے اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ سب سے پہلی اور بڑی بات تو یہ تھی کہ حسن شرازی نے سب خاندان والوں کے سامنے اس سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا، حالانکہ اس کے ماما بابا نے پرپوزل نہیں بھیجا تھا اور نہ ہی اس نے خود حسن کو پرپوز کیا تھا۔ یہ تو منگنی تھی جو بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی۔ دادی جان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے سب سے بڑے پوتے کی اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی پوتی سے شادی کرواؤں گی۔ وہ چند دن ایسے تھے جو اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ وہ حسن شرازی سے محبت کرتی ہیں یا پھر اس سے ڈرتی ہیں۔ عمر کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ بری طرح سے کنفیوز ہو گئی تھی، مگر پھر اس دن جب اس نے حسن کے منہ سے اپنے لیے ناپسندیدگی کے الفاظ سنے تو اس کی ساری راہیں کھل گئی تھیں، اس کے سارے شکوک غائب ہو چکے تھے، سب کچھ اس پر کلیئر ہو گیا تھا۔ حسن اس سے شدید نفرت کرتا تھا، اس کی ناپسندیدہ عورتوں میں سے ایک عورت تھی۔ حسن نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ معمولی سی لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ اس گاؤں کے سردار رنج بنے۔ میں صرف اس کا لحاظ کر رہا ہوں کیونکہ وہ میرے مرحوم چچا جان کی بیٹی ہے۔ یعنی وہ اس پر ترس کھا رہا تھا، وہ اس کو بھیک دے رہا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے اپنے دل سے اس ظالم انسان کے لیے ہر طرح کے جذبات بے دردی سے نوچ کر نکال پھینکے تھے۔ وہ انسان اسے ایک آنکھ نبھاتا تھا،
اس کے بعد وہ اسے نگاہیں چرانے لگی تھی، اسے دور دور رہنے لگی تھی۔ یہ بات حسن نے بھی نوٹ کی تھی، مگر اسے تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی زندگی میں مگن تھا، جس کے اپنے اصول تھے، اپنے قوانین تھے۔ ان اصولوں کی وہ خود بھی پاسداری کرتا تھا اور دوسروں سے بھی یہی توقع کرتا تھا۔ جو لوگ اس کے اصولوں کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کی اس زندگی میں کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ وہ دونوں اس وقت گاؤں سے تھوڑے ہی فاصلے پر بنے بہت بڑے باغ میں بیٹھی ہوئی تھیں، جو کہ انہی کے نام تھا۔ وہاں پر ایک بوڑھا آدمی چوکیدار تھا، جس کے ساتھ میمونہ کی بہت اچھی بنتی تھی۔ وہ اکثر ہی بوڑھے آدمی کی بیٹیوں کے لیے کپڑے اور پیسے بھجواتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ ان سے ان کی بیٹیوں کا حال چال دریافت کر رہی تھی، جبکہ انم باغ کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ وہ بہت بڑا تھا، اس میں بہت سے پھولدار پودے بھی تھے۔ یار انم، تم نے پہلے مجھے اس جگہ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ تم نے کبھی مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اور نہ ہی تم کبھی میرے ساتھ اتنا فری ہوئی ہو۔ وہ نارمل سے انداز میں جواب دیتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم بھی میری طرح اپنے اندر غداری کے بیج بو کر بیٹھی ہو۔ یہ غداری نہیں ہے، یہ میرا حق ہے، جس کا میں مطالبہ کر رہی ہوں۔ وہ دونوں درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھیں۔ اسے اپنا موبائل نکالا تھا۔ اس کی سہیلی بھی وہاں پر پہنچ گئی تھی، جس کی آواز کوئل جیسی تھی اور اس کی آواز سے ہر کوئی امپریس ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی نمبر ڈائل ہوا تو دوسری طرف سے اس دشمن جان کی غرور میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ السلام علیکم۔ اس انسان کو سلام کرنا بھی آتا ہے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ کسی پر سلامتی بھیجنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ وہ میمونہ کے کانوں میں گھستی ہوئی بولی تھی، جبکہ اس کے دوست نے بہت ہی سٹائل بھرے انداز میں کہا تھا، وعلیکم السلام، کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ کو کچھ ہوش بھی ہے؟ یہاں پر میری حالت بے چین ہو گئی ہے، اور آپ یہاں کے گھر واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ نے غلط نمبر ڈائل کر لیا ہے۔ اسے صرف اتنا ہی کہا تھا اور کال کاٹ دی تھی۔ وہ اس میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس طرح کی رانگ نمبر سے اس کو کالز آتی رہتی تھیں۔ اس نے موبائل جیسے ہی ڈیش بورڈ پر رکھا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر سے بجنے لگا تھا۔ میں یہاں پر آپ کی فکر میں آدھی مری جا رہی ہوں، تم پوری کی پوری مر جاؤ، اسے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا تھا۔ میمونہ کے لیے اپنی ہنسی دبانا بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اس کی آواز سے امپریس ہونے کی بجائے اب اس کا مذاق بنانے لگا تھا۔ کیا آپ کو میرا بھی ذرا خیال نہیں ہے؟ ندا بھی تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو کس طرح سے پھنسائے۔ نہیں، مجھے اپنے علاوہ کسی کا خیال نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اپنے علاوہ کسی کی ذات سے محبت ہے۔ چلو جا کر کسی اور پہ ٹرائی کرو میرا بچہ، کیونکہ جو کھیل تم کھیل رہی ہو اس سے اب میں بہت آگے آ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے کال کاٹ دی تھی۔ تیسری بار جب اسے کال آئی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے اب اس کی آواز نہیں سنی تھی، بلکہ دو ٹوک انداز میں کہا تھا، اب میں تمہارا نمبر ٹریک کر رہا ہوں، 5 منٹ کے اندر اندر میرے پاس تمہاری لوکیشن آ جائے گی۔ تم جہاں کہیں بھی بیٹھی ہو وہاں سے اٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ تم انسانوں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے، مجھے تمہیں کسی اور ہی زبان میں سمجھانا پڑے گا۔ ابھی اس نے صرف یہی الفاظ ادا کیے تھے کہ اس کی سہیلی نے ڈر کے مارے کال کاٹ دی تھی۔ ان دونوں کے چہرے کے رنگ بھی فک ہو گئے تھے۔ میمونہ نے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا، فکر مت کرو انم، وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ بس ڈرانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اور اگر اس نے واقعی نمبر ٹریک کر لیا تو؟ انم کی ایک اور بڑی بیوقوفی یہ تھی کہ اس نے اپنا موبائل میں سم چینج ہی نہیں کی تھی۔ جو سم اسی موبائل میں پڑی ہوئی تھی وہ اسی کو اپنے ہی نام تھی۔ ہائے اللہ، ہم مارے گئے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ انسان ٹھرکی ہے اور فوراً سے ہمارے قابو میں آ جائے گا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا یار کہ وہ کالج کا لڑکا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اتنا گیا گزرا ہے کہ ہرانے والی لڑکی کے لیے اپنی باہیں کھول کر کھڑا ہو جائے گا۔ وہ سردار ہے، اس کا ایک الگ سے لیول ہے، اس کا اورا ہے۔ وہ کیسے کسی بھی لڑکی کو خود تک پہنچنے کی رضائی دے سکتا ہے؟ چلو میرا کام یہاں پر مکمل ہو گیا، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ تم لوگ مجھ سے وعدہ کرو کہ اس بارے میں تم لوگ میرے گھر والوں کو نہیں بتاؤ گے۔ ندا کو اپنی فکر ہونے لگی تھی۔ نہیں یار، تم ہم پر بھروسہ رکھو۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے باہر نکلتی، سامنے سے آتی والی شخصیت کے ساتھ بری طرح سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرنے لگی تھی کہ کسی نے اسے اپنی مہربان بازوؤں میں تھام لیا تھا۔ ندا نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ محترمہ، آپ کی اوور ایکٹنگ کے پیسے پورے ہو گئے ہیں، اب آپ اپنی لاسٹ پوزیشن پر واپس آ سکتی ہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تو وہ جلدی سے سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آواز تو اس کے گلے میں پھنس کے رہ گئی تھی۔ میمونہ اور اس کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔
تم نے تو کہا تھا کہ یہ شہر جا رہا ہے۔ میں واقعی شہر جا رہا تھا، لیکن پھر تم لوگوں کی یاد مجھے یہاں پر کھینچ لائی۔ موبائل میرے حوالے کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ میمونہ کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ فوراً سے کھڑے کر دیے، جیسے کہنا چاہتی ہوں کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ تم لوگوں میں سے کس کے پاس موبائل تھا؟ یہ ندا کا موبائل ہے۔ نہیں صاحب جی، اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ وہ بے وقوف لڑکی اگر چاہتی تو ان دونوں کو بچا سکتی تھی، کیونکہ وہ کون سا اس کے گھر جا کر اس کے گھر والوں سے پوچھنے والا تھا۔ وہ یہی کہتا تھا کہ کسی کی اپنی پرسنل لائف ہے جس میں دوسرے کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اب چونکہ ندا نے بھانڈا پھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے اس کی توپوں کا رخ انم کی طرف ہو گیا تھا۔ موبائل میرے حوالے کرو انم، اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ جو تم نے کس نے لا کر دیا ہے؟ وہ ماڈل زیادہ پرانا نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے نگاہیں چرانے لگی تھی۔ ان دونوں جاؤ یہاں سے۔ میمونہ، باہر میرا ڈرائیور کھڑا ہے، تم اس کے ساتھ حویلی پہنچو، میں تھوڑی دیر میں اس کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں۔ وہ بھائی، اگر میں اس کے ساتھ جو بولا ہے وہ کرو، میرا دماغ خراب مت کرو۔ پہلے ہی مجھے تم پر بہت غصہ ہے۔ مجھے تم سے واقعی میں یہ امید نہیں تھی۔ ندا اور میمونہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اب وہ انم کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہیں اپنی پھپھوں کی طرح تمہارا بھی یہاں سے بھاگنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کے چہرے پر جھکتا ہوا اس قدر عجیب انداز میں بولا تھا کہ اس کا دل کیا وہ زوردار تھپڑ اس ظالم انسان کے چہرے پر مارے، جس کو اپنے الفاظ کی سنگینی کا بھی ہوش نہیں تھا۔ اسے نفرت سے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا؟ ہمیشہ سے کہ اپنی اوقات میں رہا کرو۔ تمہیں جس کام سے منع کیا جائے اس کام سے منع ہو جا کر۔ پھر مجھے بتاؤ کہ تمہارے چھوٹے سے دماغ میں میری بات کیوں نہیں سماتی ہے؟ وہ اب اس کے دماغ پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بولا، تم مجھ سے دور رہ کر بات کریں۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے میرے اتنے قریب آنے کا۔ اور آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ سوال جواب کرنے والے؟ جب حویلی والے سب زندہ ہیں، میرے تایا جان جنہوں نے مجھے آزادی دی ہوئی ہے، اگر وہ مجھ سے سوال جواب نہیں کرتے تو آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے۔ میں اس حویلی کا بڑا بیٹا ہوں، گاؤں کا سردار ہوں۔ جو فیصلہ ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے۔ مہربانی کر کے اپنے ان فیصلوں کے دائرے سے مجھے باہر نکال دیں، کیونکہ مجھے آپ جیسے انسان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آپ کی سرداری پر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی ہوں۔ وہ کتنی مشکل سے اپنے غصے پر کنٹرول کر رہا تھا، یہ وہ جانتا تھا، یا پھر اس کا رب جانتا تھا۔ وہ لڑکی جب بھی اس کے سامنے آتی تھی فوراً سے اپنے چہرے کو تھوڑا سا چھپا لیتی تھی۔ آج تک وہ اس کے پورے چہرے کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ یہ وہ اسی کے سامنے کرتی تھی یا پھر اپنے سارے میل کزنوں کے سامنے کرتی تھی، اس بات کا حسن کو اندازہ نہیں تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر موجود دوپٹے کو ذرا سا سائڈ پر کرنا چاہا تو وہ اس کا ہاتھ بے دردی سے جھٹکتی ہوئی وہاں سے بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایک دم سے منتشر ہو گئی تھیں، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان فاصلہ بہت ہی کم تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے شیطان کے شر سے بچانا۔ پوری رات ہی وہ روتی رہی تھی اور اپنے رب سے دعائیں کرتی رہی تھی۔ اگلے دن اس کی دعائیں رنگ لے آئیں، کیونکہ اس کے چچا کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا جو بہت بڑا بزنس مین تھا، امریکہ میں سیٹل تھا۔ باقی ہر ملک میں اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے بے چینی سے اپنی کزن کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ یار، کیا میں تم سے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ اور اس طرح کا مذاق تو میں کر بھی نہیں سکتی ہوں۔ تم شکر کرو کہ تمہاری شادی ایک بزنس مین سے ہونے والی ہے، کسی سردار سے نہیں۔ اب تم بھی بڑی میڈم بنو گی اور اپنی مرضی کی ڈریسنگ کرو گی، گھومو گی پھرو گی۔ یار، میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، اور آج تو میرے دل سے وہ پھانس بھی نکل گئی ہے۔ جب حسن نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا، وہ واقعی میں میرے قابل نہیں تھا۔ میں اسے بہترین انسان ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ اپنے کندھے کو تھپکتے ہوئے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر دل میں کہیں نہ کہیں ایک کمی سی باقی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے۔ چلو یار، اب پرانی باتیں یاد کر کے اپنے منہ کو خراب مت کرو۔ وہ اس لڑکی کی تصویر کو دیکھ چکی تھی۔ وہ بہت ہینڈسم تھا، لیکن حسن شرازی سے کم تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ابھی بھی اس کا حسن کے ساتھ موازنہ کر رہی تھی، لیکن کم سے کم یہ حسن کی طرح تنگ ذہن نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے آپ کو دوبارہ سے حسن سے بات کروانے کی کوشش کی تھی۔ مہندی کی رات تھی، اس کی سہیلیاں ڈھولکی بجا رہی تھیں، وہ خود بھی بیٹھی زور زور سے تالیاں بجا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بہت پیاری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ کیوں نہ ہوتا ایسا،
وہ حویلی کی قید سے باہر جانے والی تھی۔ تائی جان اس کے پاس اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے کہنے لگی تھی، تھوڑی سی سیریس ہو جاؤ، گاؤں کی سب عورتیں باتیں بنا رہی ہیں کہ پتہ نہیں ایسی کون سی خوشخبری مل گئی ہے اس لڑکی کو۔ تائی جان، خوشخبری ہی ملی ہے مجھے، جا رہی ہوں میں یہاں سے، اس جیل سے آزاد ہونے والی ہوں میں۔ انہوں نے لڑکیوں کو بڑے کمرے میں بھیج دیا تھا کہ تم لوگ وہاں پر جا کر ہلہ گلا کرو۔ باقی عورتیں باہر ہی بیٹھی ایک دوسرے سے خوشگپیوں میں مصروف تھیں۔ وہ خود بھی ڈانس کر رہی تھی، ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے وہ اس وقت بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ جو کوئی چیز اٹھانے کے لیے بڑے کمرے میں آیا تھا اس کو دیکھ کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر معصوم اور پاکیزہ حسن اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ محترمہ، تو آپ اسی وجہ سے مجھ سے اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی تھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر میرا دل آ جائے، وہ دل فریب انداز میں کہتا اور جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ جو ناچنے میں مصروف تھی مگر جانتی تھی کہ وہ پیچھے ہی کھڑا ہے۔ جب وہ وہاں سے گیا تو اس کی دل کی دھڑکن بھی نارمل ہو گئی تھی۔ یا اللہ، کہ میں ساری زندگی اس انسان کے بارے میں سوچتی رہوں گی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں کیوں اس کو سوچوں گی؟ یہ اس قابل تھوڑی ہے کہ میری سوچوں کا حصہ بنے۔ اس رات اسے بہت ہی ڈراؤنا خواب آیا تھا، وہ پوری رات ہی بے چین رہی تھی۔ صبح اسے دلہن بنایا گیا تھا، اس کے ہاتھ میں اسمن نام کی مہندی لگی ہوئی تھی جس کو بار بار دیکھ رہی تھی، اور اس نام پر ہاتھ پھیری تھی جو کہ اس کے سر کا سائیں بننے والا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے مگر ابھی تک بارات نہیں آئی تھی۔ دولہا غائب ہو گیا تھا، یہ سن کر اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس کا دھیان حویلی کے سردار کی طرف ہی گیا تھا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، اسے تو مجھ سے نفرت تھی، وہ دولہا غائب کیوں کرے گا؟ وہ تو شکر ادا کر رہا ہوگا کہ میری اسے جان چھوٹ رہی ہے۔ دولہے کو ہر جگہ پر تلاش کیا جا رہا تھا مگر اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی، آسمان نکل گیا تھا۔ حسن صاحب اس وقت آرام سے اپنے فارم ہاؤس کی بیسمنٹ میں دولہے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھ یار، میں نے تجھے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اس رشتے سے انکار کر دینا، تو نے خود ہی میری بات نہیں سنی، اور آج دیکھ، نہ صرف تو ذلیل ہو رہا ہے بلکہ تیرا خاندان تیری وجہ سے شرمندہ ہو رہا ہے۔ تجھے کیا لگتا تھا کہ میں تجھے اس معصوم لڑکی کی زندگی خراب کرنے کی اجازت دوں گا؟ دراصل اسمن کی پہلے سے ہی امریکہ میں ایک بیوی تھی جیسے اس کے 2 بچے بھی تھے، وہ اس کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ یہ شادی تو اپنی امی جان کی وجہ سے کر رہا تھا، جن کو حویلی میں بہو کی ضرورت تھی، جو ان کا خیال رکھتی اور حویلی کے باقی معاملات دیکھتی۔ حسن شیرازی نے کل ہی اس کی ذات میں دلچسپی لی تھی۔ جیسی اس نے اس کے بارے میں ڈیٹیلز نکلوائیں تو اس کو پتہ چلا کہ اصل حقیقت تو یہ اسے ہر حال میں ہی راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ یہ طریقہ اسے بہتر لگا تھا کہ اسے اغوا کر دیا جائے۔ جب وہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچا تو حسن شیرازی مضبوط چال چلتا ہوا ہال کے اندر داخل ہوا۔ مولوی صاحب، آپ نکاح شروع کریں۔ وہ حیرت سے حسن کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ دلہن اس طرح سے گور گور کر دیکھتے ہوئے اچھی نہیں لگتی محترمہ، اور آپ کو دیکھنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ ابھی پلیز خود پر تھوڑا سا کنٹرول رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی تایا جان سے باتیں سننے کو ملیں۔ وہ اس رشتے سے انکار کرنا چاہتی تھی مگر اسے کہاں اتنی آزادی تھی۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ اسے ہر جگہ پر تلاش کر چکا تھا۔ باہر نکلا تو وہ لاؤنج میں سو رہی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مجھے پتہ ہے کہ یہ شادی آپ نے… چپ کرو، خود سے اپنے دماغ میں کہانیاں نہ بنا لیا کرو، سامنے والے سے پوچھ لیا کرو۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کر لو گی؟ میں شور مچا لوں گی، سب کو بتاؤں گی۔ ہاں بتا دینا کہ تمہارا شوہر تمہیں اپنے کمرے میں لے کر جا رہا تھا اور تم سے پیار سے بات کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے تم شور مچا کر سب کو اکٹھا کر رہی تھی۔ اس کے گال شرم کے مالے لال ہو گئے تھے۔ ارے تم تو شرماتی بھی ہو، مجھے تو لگتا تھا کہ تمہیں غصے کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ مجھے آپ بہت زہر لگتے ہیں، اگر میرا بس چلے۔ ہاں میں جانتا چاہتا ہوں
تمہارا بس چلے تو تم دل و جان سے مجھ پر فدا ہو جاؤ۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ دونوں نوک جھونک کرتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ چلو اب اطمینان سے سو جاؤ۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو، اور حویلی میں کسی کو بھی ہمارے رشتے کے بارے میں کچھ بھی مت بتانا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ اس قابل ہے کہ میں اسے کسی کے ساتھ ڈسکس کروں گی؟ میں ہم لوگوں کی پرسنل ریلیشن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس کے قریب آیا تھا تو اس کی دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر سے تیز ہو گئی تھیں۔ قربت ہو تو میری برداشت نہیں کر سکتی، اور باتیں ایسے کرتی ہو جیسے پتہ نہیں کیا کر لو گی۔ اس کا مذاق اڑاتا ہوا اس کا ناک کھینچتا واش روم فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ اس کا یہ روپ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ انسان مذاق بھی کرتا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا تھا۔ وہ بھی سکتا ہے، اور پھر خود ہی جواب دیا تھا۔ اسے یہ تبدیلی اچھی بھی لگ رہی تھی، اور وہ کنفیوز بھی ہو رہی تھی کہ آخر حسن نے ایسا کیوں کیا ہے۔ لاش پہ آ کر اس نے اسے نکاح کیوں کیا ہے؟ آپ نے ہی میرے دولہے کو اغوا کیا ہے۔ تمہارا دولہا صرف میں ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ دوبارہ کبھی بھی میرے سامنے اس مرد کا نام مت لینا، ورنہ تمہاری زبان میں گدی سے کھینچ لوں گی۔ لیکن وہیں تو میری زندگی میں آنے والا پہلا… یہ سن کر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ تمہاری زندگی میں آنے والا شخص میں ہوں۔ جی، میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ کیسے آپ نے میری ذات کو دھتکارا تھا، کیسے آپ نے سب کے سامنے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس نے اپنی پیشانی بے چینی سے مس لی تھی۔ میں اگر چاہوں تو میں تمہیں صفائی پیش کر سکتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ ابھی صفائی پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گی۔ جیسے ہی تھوڑا سا وقت گزرے گا تو میں تمہیں ساری چیزیں کلیئر کر دوں گا۔ اس کے گالوں کو پیار سے تھپکتا ہوا صوفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سردار نے اپنی سردارنی کے لیے آج اپنے آرام کو بھی سائیڈ پر رکھ دیا تھا۔ وہ بہت لمبا تھا، اس کے پاؤں صوفے سے باہر نکل رہے تھے، مگر فی الحال اسے اس چھوٹی سی لڑکی کی فکر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کہیں راتوں سے سو نہیں پائی ہوگی، اور یہ سب کچھ اس کی آنکھوں سے عیاں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بستر پر لیٹی، گہری نیند ٹوٹ گئی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا اور اس کے بالوں کی لٹوں کو چھیڑنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم سے شادی کر کے میں تمہارے ساتھ زیادتی کروں گا۔ تم سے 8 سال بڑا تھا، لیکن جب تمہارا نام کسی اور نام کے ساتھ جڑتے ہوئے دیکھا تو میں ہر چیز ہی بھول گیا۔ میں کیسے تم سے دستبردار ہو سکتا ہوں؟ انہیں کیسے اپنی محبت کو خود سے دور کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، اور اب وہ خود بھی اس کے کندھے پر سارا کر لیٹ گیا تھا۔ صبح جب وہ اٹھی تو وہ اس کے بے حد قریب موجود تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے خود ہی تو مجھے رات کے وقت اپنے پاس بلایا تھا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ سائیں جی میرے پاس آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا تو وہ بری طرح سے خائف ہو گئی تھی۔ آپ کی غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ شاید تم نیند میں تھی۔ خیر، مجھے تو تمہاری فکر تھی، اسی وجہ سے چلا آیا۔ چلو ٹینشن نہ لو، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ اس کے گالوں کو کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ جلدی سے پیکنگ کر لو، ہم کہیں جا رہے ہیں، مگر کہاں؟ اگر آپ نے کسی ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ وہ جانتی تھی
اسے خاندان کی عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا پسند نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو، ظاہر سی بات ہے تم میرے ساتھ ہی چلو گی۔ میں تمہیں یہاں پر اکیلا چھوڑ کر تو جانے سے رہا۔ وہ لوگ گلگت کے سب سے خوبصورت علاقے میں آئے تھے۔ وہ خوشی سے اور پرجوش انداز میں چاروں طرف گرینری دیکھ رہی تھی۔ اسے قدرتی مناظر بہت زیادہ پسند ہے، جبکہ وہ اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ پورا دن ہی وہ اس کو گھماتا رہا تھا۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورتے ہوئے کہنے لگی، کہیں یہ سب کچھ مجھے پھنسانے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں؟ میڈم صاحبہ، آپ کو تو میں پہلے ہی پھنسا چکا ہوں۔ یہ تو بس میں یوں ہی ٹائم پاس کے لیے کر رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا مجھے ٹائم پاس کے لیے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ یا میرے اللہ، ایک تو یہ ٹنکی بار بار فل ہو جاتی ہے۔ تم اپنے ذہن پر زور نہ ڈالو، بس جو کر چل رہا ہے اس کو چلنے دو اور اپنی زندگی کو انجوائے کرو۔ وہ اسے نہ صرف پورے پاکستان کی سیر کروا رہا تھا، بلکہ جب بھی اس کا باہر کے ملک کا پروگرام بنتا تھا یا پھر کوئی بزنس میٹنگ ہوتی تھی تو وہ وہاں پر بھی اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، چاہے 1 دن کے لیے جانا ہو یا پھر 2 دن کے لیے، تب بھی وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاتا تھا۔ اس کی ساری شکایت آہستہ آہستہ دور ہو رہی تھی۔ اب اس کو پتہ چل رہا تھا کہ اس کی پابندیاں صرف اور صرف حویلی تک اور گاؤں تک محدود ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سب گاؤں کے ماحول کی وجہ سے تھا، اور وہ بہت جلدی گاؤں کے رسم و رواج کو بھی تبدیل کرنے والا تھا۔ اس بار اس نے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور جیت بھی گیا تھا۔ وہ MNA بن گیا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنی دعاؤں میں ہونے والی 2 ٹکے کی رسموں کو ختم کیا تھا۔ وہاں پر سکول تو موجود ہوتا، لیکن ٹیچرز اور انتظامیہ اچھے نہیں تھے۔ اس نے وہاں پر ایک بہترین سکول بنایا تھا اور پھر اس کے بعد لڑکیوں کے لیے کالج بھی بنایا تھا، تاکہ کسی کو بھی پڑھنے میں رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے بہت قریب آتا جا رہا تھا۔ اس رات جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا تو آج وہ اسے دور نہیں بھاگی تھی، بلکہ اپنی جگہ پر ہی جمی رہی تھی۔ 2 دن پہلے ہی اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا تھا۔ کیسے جا رہے ہیں تمہارے دن؟ دل سے پڑھائی کر رہی ہو نا؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولا تھا۔ اس نے اپنی پلکیں جھکا لی تھیں۔ وہ مزید اس کی محبت سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اب مزید خود کو اس کے سامنے اس کو پتھر دل نہیں بنا سکتی تھی۔ اس نے اپنا رخ اپنے شوہر کی جانب موڑا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، تھینک یو سو مچ، اور ریئلی سوری، مجھے آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں کبھی آپ کو سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ اگر آپ مجھے ہر وقت نہ ڈانٹتے تو شاید میں آپ کو کبھی بھی اتنا برا نہ سمجھتی۔ اور پھر آپ نے مجھ سے شادی میں نے وہ اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو اور میں تمہارے ساتھ جاتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایج از جسٹ نمبر، وہ جھٹ سے بولی تھی۔ جی ابھی تو مجھے بھی اندازہ ہو ہی گیا ہے، وہ دل فریب انداز میں کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو وہ کھل کر مسکراتی۔
اور خود کو اپنی محبوب کے حوالے کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔